معزز حاضرین، زندگی کتنی حسین اور خوبصورت ہے، لیکن اس حسین زندگی کی سب سے تلخ حقیقت ہے موت۔ یعنی ہم اپنے جسم کی آرائش، زیبائش اور آرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور اس وقت تک ہی خیال ہم رکھتے ہیں جب تک یہ روح ہمارے جسم کے اندر ہے یا پھر ہم زندہ ہیں۔ جیسے ہی یہ ازل سے ابد تک رہنے والی روح ہمارے جسم سے پرواز کر جاتی ہے، تو ہمارا نام، رنگ، نسل، مذہب، ذات، برادری، تمام چیزوں سے ہم بالا تر ہو کر ہمارا ایک ہی نام رہ جاتا ہے، میت۔ کچھ انہی خیالات پر مرکوز ہمارا آج کا افسانچہ ہے، جسے میں ابھی پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اس افسانچے کا عنوان ہے میت۔ آج دوپہر عالیہ کو کفن پہناتے پہناتے زندگی اتنی ناپائیدار لگنے لگی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ دنیا کی تمام آرائش و زیبائش ایک سراب سے زیادہ کچھ نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میرے ان خیالات کی لڑی اس وقت ٹوٹی جب عالیہ کی خالہ زاد بہن نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، خالہ آپ کے ہاتھ میں جو عطر کی شیشی ہے اور کافور ہے، تو کافور اس کی پیشانی پر اچھی طرح مل دیں اور عطر کا چھڑکاؤ پورے کفن پہ کر دیں، اور ہاتھ میں جو کاٹن، سارے حکم کی تعمیل کی، لیکن میں نے ایک بار بھی اس کو میت نہیں کہا، کیونکہ میرا دل اتنی جلدی اسے میت کہنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ 30 سالہ عالیہ بلڈ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھی، اور بون میرو ٹرانسپلانٹ اور گھر والوں کی ساری محنت، کوشش کے باوجود بھی وہ جان بر نہ ہو سکی، اور 4 سال کی جد و جہد کے بعد وہ اپنی معصوم 5 سالہ بیٹی، والدین، شوہر اور تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملی۔ اس کی بچی جو میت کے پاس ہی کھیل رہی تھی، برابر اس نے اپنی ماں کو ہاسپٹل جاتے اور کئی دنوں تک قیام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی لیے اس کا بیمار ہونا یا لیٹے رہنا کوئی خاص بات نہیں تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہاری امم کہاں جا رہی ہے، تو اس نے کہا ہاسپٹل جا رہی ہے۔ پھر دوسرا سوال اس کا تھا، وہ کب واپس آئے گی؟ اس معصوم کو کیا پتا کہ آتا نہیں کوئی ملک عدم سے۔ کتنی عجیب بات ہے، ابھی کچھ دیر پہلے کی ہی بات تھی، عالیہ اپنے نام سے جانی اور پہچانی جاتی تھی۔ روح کے پرواز ہوتے ہی اس کا نام بھی تمام مرنے والوں کی طرح میت رکھ دیا گیا۔ عالیہ جسم نہیں تھی، روح تھی، کیونکہ ہر مرنے والوں کا نام ایک ہی ہوتا ہے، میت۔ بہت بہت شکریہ۔